الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم برادران عزیز، گزشتہ کئی دنوں سے مقدس مطہر محترم شخصیات کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ علی الترتیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان ہو چکا۔ امیر المومنین امام المتقین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا ذکر ہو چکا۔ دماد رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو چکا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین امام المتقین خلیفہ رابع دماد رسول سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی شان و عظمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنی میں حق سچ کہنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قائم کردہ ترتیب کو اختیار کرنا، ماننا، تسلیم کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایک ایسی
اس لیے فیصلہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ترتیب بتلائی سمجھائی اس ترتیب کے مطابق اللہ کے نبی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنا، اس فیصلے کے آگے سب تسلیم خم کرنا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا ہمارا کام ہے۔ اگر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ جو مومنین کا راستہ ہے اسے چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں جس کسی نے بھی کوئی احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسانات اس قدر مجھ پر اور اسلام پر ہیں جن کے جن کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ سے لے گا۔ تو اس سے کیا شان معلوم ہو، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام معلوم ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا، آپ نے فرمایا ابھی چلے جاؤ میں مصروف ہوں پھر کبھی آنا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتلائیے اگر میں آؤں ولن تجدکا ولن اجدکا اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے مسئلہ دریافت کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے موجود نہ پائے تو ابو بکر کے پاس اپنا فیصلہ مسئلہ لے کر چلے جانا، ان سے فتویٰ پوچھنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے یہ وضاحت فرما دی کہ میرے بعد میری فتوے کی سیٹ پر، میری امامت کی سیٹ پر صدیق اکبر رہا۔ اور ایک دوسری روایت میں واضح الفاظ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ امامت کا تاج سجدہ ہی ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی، سن کر پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اول عمر فاروق ہی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا فرمایا جس کے دل میں اللہ رب العزت وہ باتیں ڈالتے ہیں جس کے امت کی بھلائی امت کی خیر، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر جس کے دل میں اللہ امت کی خیر اور بھلائی کی باتیں ڈالتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا۔
اس سے بڑھ کر کیا شان بیان فرمائی؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوگا، مجھ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم نہ کیا ہوگا، میرے بعد اگر اللہ نبوت کا تاج کسی کے سر پر رکھتا تو عمر کے سر پر رکھتا۔ ایسی شان کسی صحابی کی نہیں بیان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا لو کان بعدی لکان نبی لکان ابو بکر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ ایسی شان بیان فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آگے ہم اپنا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہمیں کس نے کیا؟ تو فیصلہ ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول مقرر فرما گئے، اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور آپ کی اتباع میں تمام صحابہ حضرت علی سمیت تمام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ کاپی پینسل لینا، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس پرچی کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا کہ ان کے بعد خلیفہ عمر فاروق۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پرچی کے اندر میں نے خلیفے کا نام لکھ دیا، کیا تم اس پر اتفاق کرتے ہو؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں، اگر عمر کا نام ہے تو ہم نہیں۔ بہرحال آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ رابع سیدنا مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے مولا علی؟ علی وہ ہے جن کے ہاتھ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا دیا۔ علی وہ ہے جن کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاتح قرار دیا۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ محب کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو ان سے محبت کرنے والے۔ محب کا معنی محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ غزوہ خیبر کا موقع، کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے، لیکن فتح نہ ہو پایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
جب صبح ہوئی اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يرضاها. جب صبح ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہر ایک کو یہ امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھنٹہ اس کو عطا کرے گا. ہر صحابی کے دل میں یہ چل رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیوں یہ امید تھی؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے. مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اولاد قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص تھے. اس لیے ہر ایک کے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ گھنٹہ اللہ کے رسول سے آ رہا ہے. لیکن اللہ نے یہ سعادت جس طرح بہت ساری سعادتیں بہت ساری خوشبختیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی تو کسی کو نہیں ملی. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملی. عمر فاروق کو بھی نہیں ملی. اسی طرح یہ سعادت اللہ نے علی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اس لیے علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے. آپ نے فرمایا بات سے کوئی نہیں کسی کو بلانے کے لیے نہیں ہو. فوتی علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فبصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ. آپ نے اپنا لعاب تن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا. آپ نے فرمایا اے علی یہ جھنڈا میں تجھے دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. فرمایا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو عطا کرے گا. یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا. کون ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو محبت کرنا جن کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا اور علی کے ساتھ بغض و عداوت کو نفاق قرار دیا. فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تجھ سے محبت صرف اور صرف مومن کرے گا اور تجھ سے بغض منافق کرے گا. منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تیرے لیے بغض نہیں کر سکتا. تو جو علی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایمان کی گواہی دی ہے کہ یہ مومن ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کے لیے منافق ہے نا. ہمارے عقیدے کی سچائی دیکھیے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں اس کی فضیلت اس کی شان کے بھی قائل ہیں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے. اس کی فضیلت عظمت شان کے بھی قائل ہیں جو رسول اللہ کے پہلو میں سو رہا ہے. اس کے
محبت کے دعوے کرنے والوں کو ہم علی نہیں سنیں گے. ہم علی کا وارث میں لگنے نہیں دیں گے. ہم ہیں علی کے وارث. تم ہے علی المرتضی. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کو تمہیں تو صرف رونا چیخنا آتا ہے جو کہ تمہارا مقدر ہے. علی کا تعارف ہم سے سنیا. علی وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا نگران بنایا اور ان کے عزت کا محافظ بنایا. غزوہ تبوک کا موقع ہے. تقریباً پورے مدینے کے صحابہ نے شرکت کی. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کے لیے حاضر ہوئے. آقا نامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. فرمایا علی تمام صحابہ اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. علی ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں یہاں موجود ہیں. ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تم مدینے میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتخلفنی عن الصبیان والنساء. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چھوٹا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر بچوں اور عورتوں پر خلیفہ مقرر کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى. اے علی میں نے تمہیں کمزور سمجھ کر بچوں اور عورتوں کے پاس نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک طاقتور مضبوط انسان کی ضرورت ہے جو جسم کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، ایمان کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو. اس لیے میں نے تمہیں ان کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑا ہے. تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مرتبہ. ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے چھوڑا، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھوڑا. اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ تم مضبوط ہو ایمان کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی. دونوں میں علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم دونوں جہانوں میں میرا بھائی. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم فرمائی. ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. فرمایا کہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم فرما رہے ہیں، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بھائی اصحابی، آپ اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کر رہے ہیں، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، میرے اور کسی کے درمیان آپ نے مواخات قائم نہیں فرمائی، یعنی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی روتا کیوں ہے؟ تجھے تو میں نے اس لیے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہ انت فی الدنیا والآخرہ، تو جس طرح دنیا میں میرا بھائی ہے اس طرح آخرت میں میرا بھائی ہے. تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں میرا بھائی. میں نے تو تجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، اس لیے میں نے کسی کی ذات کی مواخات کون میرا بھائی؟
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے ابو بکر عمر کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب انسان ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ دلیل سے بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا، پکایا ہوا پرندہ پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی بأحب خلقک الیک، اے اللہ ایسا بندہ ہے جو تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ تجھے پسند ہے۔ یا تو رباعی حالت میں جو آ کے میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے، فجاءہ علی فاکلمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ وہ بندہ مانگا تھا جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ نے وہ بندہ بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ حضرت علی المرتضی ابو بکر عمر کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ میں اس لیے لگائی کہ دیگر روایات میں صدیق اکبر کا محبوب ہونا سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ کون ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی المرتضی میرے محبوب، میرے آقا کے دل کا سکون ہے، میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضی بھی ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب دشمن کے ساتھ لڑائی شروع تھی، نظروں سے اوجھل ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ بے چین ہیں۔ آپ کے زبان مبارک سے ام عطیہ فرماتی ہیں کہ یہ کلمات میں نے سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں۔ محبت کا یہ عالم ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون ہے علی المرتضی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف میں علی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی لگ رہی ہے، آپ بہت زیادہ سردی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی سردی کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی سے گرمی سردی کو دور کر دے، اتنی سردی سے محسوس نہ ہو تو تکلیف ہوئے، اتنی گرمی سے محسوس نہ ہو تو اسے تکلیف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا میں گرم لباس پہنتا، بعض اوقات مجھے پسینہ آنے لگتا۔ گرمی کا موسم ہوتا میں سردی کا لباس پہنتا، لوگ مجھ سے پوچھتے کہ علی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے، آپ نے گرمی کا لباس پہنا ہوا ہے، باریک لباس
کون ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ہیں جو ایثار میں اپنی مثال ایثار سمجھتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ خود ضرورت مند مجبور ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر اپنی مجبوری پر کسی اور کی ضرورت اور مجبوری کو ترجیح دے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال آپ ایک مرتبہ لمبے سفر سے آئے، حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کافی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نہیں، مزدوری کے لیے چلے گئے باہر، آپ نے جا کر کام تلاش کیا، کام نہیں ملا، کسی سے 1 دینار ادھار لیا، قرضہ لیا، لائے ہیں۔ راستے میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا ہے مقداد کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین گھر میں بہت فاقہ ہے، کافی دنوں سے حالات بڑے تنگ ہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، مزدوری کے لیے نکلا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کما کر لے آؤں، اللہ کرے کہ کچھ کام مل جائے، کوئی کام لگ جائے، اللہ انتظام فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دینار لے جاؤ، حالت تو میری بھی یہی ہے جو تمہاری حالت ہے، لیکن تم یہ دینار لے جاؤ۔ حضرت مقداد نے کہا نہیں، آپ حسن حسین کے لیے کچھ لے جائیے، کہا تمہیں اللہ کی قسم ہے یہ دینار لے جاؤ۔ حضرت مقداد کو وہ دینار دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اور کہا کہ اے علی آج تمہارا مہمان بننے کو میرا جی چاہ رہا، کچھ گھر میں ہے نا کھانے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انکار نہ ہو پایا، آئیے یا رسول اللہ آئیے، گھر لے گئے، گھر کے دروازے پر پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ میں لے تو آیا ہوں اللہ کے محبوب کو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ ایک پرات رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ پک رہا ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے، لے کر آؤ میرے پاس۔ حضرت بی بی فاطمہ وہاں پہنچی ماں کے پاس، اٹھایا کہا کو لے کر آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آنکھیں مل رہی ہیں، حضرت علی نے آنکھوں میں کہا کہ یہ کیا بات ہے، مجھے کہا کہ گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہ لے کر آ رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے، حقیقت وہی تھی جو میں نے تم سے بیان کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم حیران نہ ہو، اے فاطمہ تم فکر مند نہ ہو، علی تم نے جو دینار مقداد کو دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے کھانا بھی۔ علی کون ہے؟ سخاوت میں اپنی مثال۔ ایک مرتبہ مزدوری کے لیے گئے، 2 گھنٹے عصر کے بعد مزدوری کرتے تھے، 2 گھنٹے مزدوری کی، 2 کلو کھجورے باغ والے نے دی، واپس آنے لگے، اس نے کہا کہ اور کام کر لو اور مل جائے گی، کہاں نہیں اور ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے مسکین غریب غربا کھائیں گے۔ نہیں، حلال مال جائز مال ہے، اور مزدوری کرو اور مل جائے گی، اسے جمع کر لینا، ذخیرہ کر لینا، پھر کام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
یہ سدائیں بناتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک بدبخت میں آ کر قدر کرے اللہ اللہ اور آپ کو شریف دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت عقیدت